بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں لڑکیوں کے رشتے بامشکل ہی آیا کرتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی اپنے خاندان بہت برا لگتا تھا کیونکہ میں 23 سال کی ہو چکی تھی اور اس 23 سالہ زندگی میں مجھے آج تک کسی نے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازم تھی۔ یہ زندگی میں نے اپنے لیے خود چنی تھی۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں نے گھر کے قریبی ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ میں صبح سویرے سے گھر سے نکلتی اور دوپہر تک میری واپسی ہوتی۔ یوں ہی معمول کے مطابق ایک دن میں اسکول سے باہر نکلی۔ چونکہ گھر کا راستہ محض 15 منٹ کی مسافت پر ہی تھا، اس لیے میں نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ جس راستے سے میں آتی جاتی تھی وہ راستہ خاصا سنسان لیکن پرسکون ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ ایک دن میں یوں ہی معمول کے مطابق اپنے دھیان سے چل رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے 2 بائک سوار آئے اور انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ انہیں دیکھ کر میں بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ خوف نام کی چیز سے میں واقف ہی نہ تھی۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا جو مسلسل مجھے گھور رہے تھے۔ ان کا ارادہ میں بخوبی سمجھ رہی تھی، اسی لیے بنا اثر لیے وہاں سے مڑی اور قدم پیچھے کی جانب موڑ لیے۔ میں وہاں سے جانے والی ہی تھی کہ اچانک سے ایک لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا میں نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کی جانب پلٹی۔ شکل صورت سے اچھے گھرانے کے لگتے ہو لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے ہے بس ان کو شاید نہیں، یقیناً تم لوگ مجھے چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے، لہٰذا یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے میں نے انہیں اپنی حقیقت واضح بتائی تو وہ واقعی وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میرا سکون غارت ہوا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی کیونکہ یہ حقیقت ہی تو تھی کہ میری حقیقت جاننے کے بعد وہ دونوں ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں رکے تھے بلکہ فوراً ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ ذلت و ذہانت کے باعث میرا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا لیکن سارا غم غصہ جھٹکتے میں نے قدم واپس اپنے گھر کی جانب اٹھائے تھے۔ گھر جاتے ہی میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ میری بے رخی کی وجہ سے میرے اور میری ماں کے درمیان بچپن سے ایک سرد مہری کی دیوار کھڑی تھی جو ہنوز قائم تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا کبھی بھی میری زندگی میں عام انسانوں کی طرح خوشیاں آئیں گی؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ سب مل سکے جس کی تمنا ہر عام لڑکی کرتی ہے؟ سوچوں کو جھٹکتے ہوئے میں سونے کے لیے آنکھیں میں نے موندی کیونکہ میرا روشن مستقبل کا قدر روشن تھا یہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں تیار ہوئی اور اسکول کے لیے نکل گئی۔ اسکول میں نوکری بھی مجھے اسکول کی پرنسپل کی وجہ سے ملی تھی کیونکہ وہ اماں کی پرانی دوست تھی۔ آج کے دور میں جہاں اماں کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا وہیں اس دوست نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے مجھ پر یہ احسان کر دیا تھا کہ مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ آدھا دن اسکول میں بچوں کے ساتھ گزر جاتا تھا اور باقی کا اپنی تنہائی میں گزر جاتا۔ اسکول سے واپسی کے وقت میں اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھی جب اسی راستے سے جاتے ہوئے آج پھر وہی 2 لڑکے وہاں موجود تھے۔ مجھے وہاں دیکھتے ہی انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا، گویا میری حقیقت جاننے کے بعد وہ لوگ میری شکل دیکھنا میں گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بہتر ہی تو تھا کہ میں حرام کاری سے بچ گئی تھی۔ یقیناً ان کی جو نیت تھی اس کے بعد زنا جیسا فعل انجام دینا ان کے لیے ہرگز مشکل نہ تھا۔ ان کے رخ پھرنے پر جانے کیوں میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا، مجھے اپنے وجود سے عجیب سی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا کیونکہ آج فی الحال کسی کا سامنا کرنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی۔ میری ماں مسلسل دروازے پر دستک دے رہی تھی لیکن آج میں حقیقتاً گونگی بہری بن گئی تھی۔ اماں تھک ہار کر واپس چلی گئی تھی۔ رات گئے میں کمرے سے نکلی کیونکہ بھوک کی شدت برداشت کرنا اب بس سے باہر تھا۔ چپ چاپ چھت کی سیڑھیاں چڑھتی میں چھت پر آ گئی تھی جہاں اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آسمان پر محض چاند کی روشنی تھی اور اس روشنی کو تکتے مجھے اپنا سیاہ ماضی یاد آنے لگا۔ یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات تھی۔ ہمارا تعلق شہر کے رئیس گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بابا ملک کے نامور شخصیات میں شامل تھے۔ وہ ملک کے مشہور بزنس مین تھے۔ اس وقت میں محض 13 سال کی تھی۔ ایک رات ان کی یوں ہی بزنس کی کوئی پارٹی تھی جب میرے بابا بھی مجھے اور میری ماں کو زبردستی اس پارٹی میں لے گئے۔ میری ماں دنیا سے کٹ کر رہنا چاہتی تھی اور یہی وجہ تھی وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں جاتی تھی۔ ایک دن جب ہم سب لوگ پارٹی میں گئے تو اچانک سے وہاں کچھ ایسا ہوا جس نے میرے باپ کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا اور میری ماں سے مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ چاند کو دیکھتے ہوئے میں نے سر جھٹکا۔ ماضی تلخ تھا لیکن وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی رہا تھا۔ زندگی معمول کے مطابق ہی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ اب مجھے ان لڑکوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہاں البتہ جو بات کافی حیران کن تھی وہ یہی تھی کہ وہ دونوں لڑکے اب روزانہ ہی وہاں کھڑے ہوتے تھے، جیسے ہی مجھے دیکھتے رخ پھیر لیتے۔ یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ جانے وہ لڑکے کیا چاہتے تھے میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن جو بھی تھا وہ نہ مجھے دیکھتے نہ راستہ روکتے، لہٰذا مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔
ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک سے کچھ ایسا محسوس ہوا جس کا میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رشتے والی خالہ میرے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی اور جو رشتہ اس نے بتایا تھا وہ سن کر مجھ سمیت میری ماں بھی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ جس کا رشتہ ہمیں بتایا گیا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ملک کے نامور سیاستدان کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا میرے لیے۔ یہ سب کسی خواب سے کم ہرگز نہ تھا۔ رشتے والی خالہ کا کہنا تھا کہ اس لڑکے نے مجھے کہیں دیکھا ہے اور وہ میری خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا ہے اور اب بضد ہے کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ شادی نہیں کرے گا۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی لڑکا جو میری اصلیت جانتا ہو وہ بھلا مجھ سے شادی پر تیار کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ شاید نہیں، یقیناً وہ لڑکا میرے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی میری ماں نے سرے سے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ رشتے والی خالہ نے میری ماں کو اس رشتے کے لیے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب میری ماں نہیں مانی تو رشتے والی خالہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ دن گزر گئے تھے جب وہی خالہ دوبارہ ہمارے گھر آئی، لیکن اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک خاتون تھی، شاید وہ اس لڑکے کی ماں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بارے میں سب جانتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ بدنام زمانہ لڑکی کو وہ اپنے گھر کی بہو کیوں منانا چاہتی ہیں۔ میں جتنا حیران ہوتی تھی کم تھا، لیکن انہوں نے کسی بھی بات کو سننے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ چاروں ناچار ہمیں اس رشتے پر رضامندی دینی ہی پڑی۔ انہوں نے جہیز لینے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ان کی یہ اعلیٰ ظرفی اب کہ حقیقتاً مجھے ٹھٹکانے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے، لیکن فی الحال قسمت کا لکھا سمجھ کر میں نے اسے قبول کر لیا۔ چند دنوں میں ہی میری ساس باقاعدہ رشتہ لینے آئی تھی، تمام رسم و رواج کے ساتھ، کیونکہ وہ سیاستدان کی بیوی تھی اور مشہور MNA کے اکلوتے وارث کی شادی تھی، لہٰذا دکھاوا تو کرنا لازمی تھا۔ چھوٹی سی منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ اگلے روز ہی وہ لڑکا بذات خود میرے گھر آیا۔ یہ میری اور اس کی براہ راست پہلی ملاقات تھی، اور اس لڑکے کو سامنے دیکھ کر مجھے محض 1 منٹ لگا تھا اور میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ مجھے شاپنگ کروانے کے لیے جانے کے لیے آیا تھا۔ اماں نے اجازت دے دی تھی، لہٰذا میں تیار ہو کر اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ وہ مجھے شہر کے مشہور بوتیک سینٹر پر لایا تھا تاکہ شادی کا جوڑا آرڈر پر بنوایا جا سکے۔ اس نے مجھ سے میری پسند پوچھی تو میں نے اسے کہہ دیا جو اسے پسند ہے وہ آرڈر دے دے۔ شاپنگ کے بعد وہ کھانے کا دور چلا۔ اس دوران ہمارے درمیان کسی قسم کی بے تکلفی نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت کے علاوہ کوئی بات تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ لڑکا خود مجھے اپنی مرضی سے اپنے ساتھ لایا تھا، ہر چیز میں میری پسند کو ترجیح دے رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ ہر چیز پریشان کر رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ اس نے کوئی سوال کیا تھا، نہ حال احوال، غرض کے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی ہمارے درمیان۔ شاپنگ کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے تھے تو وہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑنے چلا آیا۔ میں گاڑی سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے میری کلائی تھام لی اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے اسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیونکہ جتنا وہ میرے بارے میں جانتا ہے اتنا تو میں خود بھی نہیں جانتی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ میں جو اپنے دماغ میں جانے کیا کیا خرافات پال رہی تھی، یہاں تو وہ محض چند جملوں میں ہی مجھ سے میری زبان چھین چکی تھی۔ چند جملوں نے جیسے مجھ پر نئی روح پھونک دی تھی۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے گھر چلے گئے۔ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو میرا نکاح رکھا گیا تھا۔ میری شادی میں محض 4 دن باقی تھے۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ مہندی کی رات محلے کی تمنا معزز خواتین ہمارے گھر میں جمع تھیں۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ محلے کے لوگ ہمارے گھر کی کسی دعوت پر شریک ہوئے تھے، ورنہ ہمیشہ سے وہ کڑوی کسیلی باتیں کیا کرتے، ہمارے دل کو لہو لہان کیا کرتے تھے۔ مہندی کی رسم اپنے اختتام کو پہنچی تو میں بھی نہا کر سو گئی، کیونکہ کل کا دن میری زندگی کا اہم ترین دن تھا، اور پھر بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ صبح سویرے میں سو کر اٹھی تو جو پہلی خبر مجھے سننے کو ملی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میری ساس کی طرف سے پیغام بھجوایا گیا تھا کہ مجھے شادی کے لیے ان کی آئی ہوئی بیوٹیشن سے ہی تیار ہونا ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، تو بھلا اس بات پر کیسے کر سکتے تھے؟ بلکہ اچھا ہی تھا کہ پارلر والی کو جو ہزاروں روپے دینے تھے میری ماں ان سے بچ گئی تھی۔ نکاح رات کو تھا، اسی وجہ سے میں دوپہر کے وقت تیار ہونے بیٹھ کے ساس کی طرف سے بھیجی گئی پارلر والی آ چکی تھی۔ میں نے ہلکے گلابی رنگ کا لہنگا پہنا تھا جو میرے ہونے والے شوہر نے خود میرے لیے آرڈر پر بنوایا تھا۔ جوڑا بے حد خوبصورت تھا۔ پارلر والی نے جب مجھے وہ جوڑا زیبتن کیے دیکھا تو کہنے لگیں کہ یہ جوڑا تو خوبصورت ہے ہی، آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور آپ پر یہ جوڑا خوب جچ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا پڑی تھی، کیونکہ بنا میک اپ کیے محض وہ لباس پہنتے ہی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو خود سے ہی شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ پارلر والی نے مجھے تیار کرنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے تیار کرنا شروع کیا اس کی ہر 10 منٹ بعد کی جانے والی ایک حرکت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔
وہ ہر 10 منٹ بعد میرا پلو اٹھاتی اور پیٹ پر ہلکا سا کالے رنگ کا تل کا ٹکا لگا دیتی۔ میں نے جب اس سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو تو کہنے لگی کہ میری ساس نے خاص طور پر یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹکا لازمی لگانا۔ میری ہونے والی بہو بہت خوبصورت ہے، کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ پارلر والے کی بات سن کر میں مسکرا پڑی کیونکہ انہیں واقعی میں فکر تھی۔ پارلر والی بارہا وہ عمل دہراتی رہی اور بامشکل اس کوفت زدہ حالت کو میں برداشت کرتی رہی۔ جب میں تیار ہو گئی تو مجھے میرے ہال کی جانب لے جایا گیا۔ وہاں پہنچی تو میری ساس خود مجھے لینے آئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اسٹیج کے پاس پہنچ کر نظریں اٹھائیں تو حیران رہ گئی۔ ایسا لگا کہ جیسے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 دلہے کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو خود بھی پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے میری ساس سے پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، تو میری ساس نے کہا کہ یہ تینوں ہی تمہاری بیٹی کے دلہے ہیں۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا، ایک ہی وقت میں 3 دلہے کیسے؟ جبکہ میری ساس اب میری ماں سے کہہ رہی تھی کہ یہ تینوں تیری بیٹی سے عشق کرتے ہیں اور تینوں ہی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور تینوں ہی سیاستدان کے بیٹے ہیں۔ یہ تینوں یہاں موجود ہیں، تمہاری بیٹی کو جو دلہا پسند ہے وہ اس سے شادی کر سکتی ہے، باقی کے 2 خود بخود راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ کیسا کھیل کھیلا گیا تھا؟ میرے خلاف یہ کون سی آزمائش تھی کہ میں دلہن بنی وہاں کھڑی تھی اور دلہا مجھے خود پسند کرنا تھا؟ میرا دماغ گھومنے لگا تھا، آنکھوں کے سامنے دھندلا سا بن آ گیا تھا۔ زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تو آسمان ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے چکراتے ڈر کو بامشکل تھامتے ہوئے میں نے اپنا قدم پیچھے کی جانب کیے جب ایک دلہے نے میری طرف بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے پکڑ کر اسٹیج پر رکھ لیا۔ اب کہ وہ تینوں میرے سامنے کھڑے تھے اور میں ان تینوں کو پہچانتی تھی۔ ان میں سے 2 تو وہی تھے جو کافی عرصے تک اس سنسان سڑک پر مجھے دکھائی دیتے تھے، لیکن کچھ کہے بغیر رخ موڑ لیا کرتے تھے۔ جبکہ ایک لڑکا وہ تھا جس نے شادی کی ساری تیاریاں کروائی تھی۔ وہ لڑکا بھی اکثر اسی سنسان جگہ پر موجود ہوتا تھا، لیکن خفیہ طریقے سے میں نے 2-3 مرتبہ اسے وہاں دیکھا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میرا پورا حق ہے اپنی مرضی کا دلہا چننے کا، تو چاروں نہ چار میں نے اس لڑکے کو چنا جس نے شادی کے لیے رشتہ بھیجا تھا، جبکہ باقی 2 جو بقول ان کے مجھ سے عشق کے دعوے دار تھے وہ خود بخود اسٹیج سے اتری اور وہاں سے چلے گئے۔ میری ساس کو تو گویا تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی، کیونکہ میں نے اسی کے بیٹے کو چن لیا تھا۔ ابھی نکاح شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک میری ساس کی اگلی کہی ہوئی بات نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ اب میری ساس میری ماں کو کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی بد کردار ہے، اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو جاؤ کمرے میں جاؤ، جا کر اس کا پیٹ چیک کر لو۔ یہ بات سن کر گویا مجھ پر دھماکہ ہوا تھا۔ میں نے بے یقینی سے ساس کو دیکھا اور پھر ہونے والے شوہر کو جو ماں کو گھور رہا تھا، جبکہ میری ماں شاید مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی میری ماں نے میرا پیٹ دیکھا تو ان کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری ماں نے مجھے تھپڑ مار دیا اور رونے لگی۔ روتے روتے وہ مسلسل مجھے کوسنے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں 3 ماہ کی حاملہ ہوں۔ ان کی بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ جب میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو بنا اس کے میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میری ماں مسلسل روتے جا رہی تھی اور در پہ در تھپڑ بھی ماری جا رہی تھی مجھے۔ میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ ایسے کیسے میں حاملہ ہو سکتی تھی۔ روتے ہوئے انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ میری ماں اب کہہ رہی تھی کہ کاش وہ مجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتی، کم از کم آج یہ ذلت تو برداشت نہ کرنا پڑتی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں کیسے سمجھاؤں۔ جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ انہیں کیسے یقین ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں، تو میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی اور میرے پیٹ پر موجود تل کے کالے نشان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ نشان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تم حاملہ ہو۔ وہ کہتے ہوئے وہ پھر رو پڑی، جبکہ مجھے اب ساری گیم بہت اچھے سے سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ہاں میں حاملہ ہوں اور یہ بچہ اسی کا ہے جس سے میری شادی ہونے والی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں دنگ رہ گئی اور پھر انہیں کمرے میں ہی چھوڑتے ہوئے میں اپنی ساس کے پاس گئی جو باہر ہی تھی، جبکہ میرا ہونے والا شوہر بھی وہیں تھا۔ ساس کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سیدھا شوہر سے جا کر پوچھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے مجھ پر بہت یقین ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر واقعی محبت کرتے ہو تو ہمارا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ وہ مان گیا، جبکہ میری ساس تو حیرت میں آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہو گیا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری ساس سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی اور وہ خود ہی کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرے گی جس سے ساری سچائی پتہ چل سکے۔ میں اپنے سسرال آئی تو میرا بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح ہی استقبال کیا گیا۔ میری ساس کو یہ سب ایک آنکھ نہ بھایا، جبکہ میرا شوہر واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگلے دن میری ساس غصے سے میرے کمرے میں آئی اور آتے ہی مجھ پر چڑھ دوڑی۔ میں کوئی مظلوم لڑکی تو تھی نہیں کہ ساس کی بکواس برداشت کرتی، اسی وجہ سے انہیں 2 ٹوک جواب دے دیا، جبکہ میری بدتمیزی پر وہ الگ اٹھی اور پھر اس نے مجھے تمام حقیقت بتا دی، جسے سن کر میری ٹانگیں لرزنے لگیں۔
حیرت و بے یقینی سے میں اس شفاق عورت کا مکروہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی میرا شوہر کمرے میں آیا اور میں نے جو صبح ہوتے ہی اپنے کمرے میں خفیہ کیمرہ فکس کیا تھا وہ نکالا اور ساری ویڈیو ریکارڈنگ اپنے شوہر کو دکھا دی، جس میں میری ساس بتا رہی تھی کہ میرا باپ نامور بزنس مین تھا۔ اس وقت انہیں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی جبکہ ان کی کزن ان سے محبت کرتی تھی۔ میرے باپ نے اپنی محبت کو اپنی کزن پر فوقیت دی اور اس سے شادی کر لی۔ شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں خوشخبری ملی اور پھر میری آمد ہوئی۔ میرے آنے سے میرے ماں باپ کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری ماں کو اپنی ماضی کی طرف سے ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا، کیونکہ ان کا ماضی بہت بھیانک تھا۔ جب میں 13 سال کی ہوئی تو اس رات میرے باپ کو میری ماں کی سچائی کا علم ہو گیا تھا کہ میری ماں ایک طوائف کی بیٹی تھی۔ میری نانی نے میری ماں کو اس جہنم سے آزاد کروانے کی خاطر اپنی جان دے دی تھی، لیکن بیٹی کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ میری ماں اپنی پہچان بدل کر کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی۔ اس دوران میرے باپ کی نظر میری ماں پر پڑ گئی اور انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ ان کی کزن کو یہ سب برداشت نہ ہوا اور اس رات اس پارٹی میں انہیں ساری سچائی بتا دی، کیونکہ نفرت کی آگ میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ میرے باپ نے خودکشی کر لی اور میری ماں سارے زمانے میں بدنام ہو گئی۔ میری ماں مجھے لے کر شہر کے کہیں ویران علاقے میں آ گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں بھی اپنی سچائی نہ چھپا پائی۔ میری ساس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہی میرے باپ کی وہ کزن تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ اس کا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائی اور اسی لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تاکہ مجھے اور میری ماں کو ایک مرتبہ پھر بدنام کر سکے۔ وہ تیل خاص طور پر طوائفوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو میری ساس نے اپنی پارلر کے ذریعے مجھ تک پہنچایا تھا، اور اسی وجہ سے میری ماں بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی تھی جس نے اپنی نفرت میں ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا اور آج پھر اپنے بیٹے کی خوشیاں نوچنے چلی تھی۔ اس کی غلطی ہرگز معافی کے قابل نہ تھی اور اسی وجہ سے تمام سچائی جاننے کے بعد میرے شوہر نے اپنی ماں سے قطع تعلق کر لیا اور مجھے اپنے باپ کی مدد سے امریکہ لے آیا، اور اب پچھلے چند مہینوں سے ہم یہیں قیام پذیر ہیں۔ میری ساس نے بہت معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن مجھ میں اتنا ظرف باقی نہیں ہے کہ میں اپنی ساس کو معاف کر سکوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔